ہوا ہے اس کے بدلے میں اس 80 کوڑے ضرور لگیں گے۔ تو شاہ عنایت کہتے ہیں ایک عام سے بندے کی عزت پر اگر توبہ سے 80 کوڑے ساکت نہیں ہوتے تو نبیوں کے سلطان کی بھی ادبی ہو جائے تو حد معاف ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حد قذف پر استدلال کرتے ہوئے حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان کیا اور یہاں اس حقیقت کو لکھا کہ جس وقت یہ حق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہری حیات میں سرکار چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو عبداللہ بن ابی سرح کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو ابن خطل کو کعبے کے پردے سے نیچے سے نکال کے بھی سر اتار دیں، یہ سرکار کا اپنا حق ہے۔ لیکن بعد میں کسی کے پاس گنجائش نہیں، کسی کے پاس حیثیت ہی نہیں کہ حق سرکار کا ہو اور وہ یہ معاف کرتا رہے۔ ابھی میں ائمہ کی تشریحات اس پہ پیش کروں گا۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت کی، اس وضاحت کے پیش نظر اگلا جملہ سننا۔ آپ فرماتے ہیں قلنا اذا شاتم علیہ الصلوۃ والسلام سکران لا یوفا ویقتل ایضا حدا، اگر کوئی نشے میں مست تھا، اسے دنیا جہان کی خبر نہ تھی، اگر اس حالت میں کہ جب وہ نشے میں تھا اور بے خبر تھا، شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں اگر اس حالت میں بھی اس نے توہین کی اور بعد میں معافیاں مانگنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، شاہ عنایت کہتے ہیں لا یوفا ویقتل ایضا حدا، اسے بھی معافی نہیں ملے گی، اسے بھی حد کے لحاظ سے قتل کیا جائے گا۔ یہ لکھنے کے بعد میں حنفی مفتیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہیں بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، اور ادھر غامدی اور اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں جو فقہ حنفی کو آڑ بنا کر اپنا دھندا کرنا چاہتے ہیں، میرے امام ایک نہیں، یہ بھی ساری لسٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ لکھ کے شاہ عنایت قادری نے کیا کہا، وہ ولیوں کا ولی شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وَهُوَ مَذْهَبُ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کچھ میں نے کہا یہ جناب صدیق اکبر کا مذہب ہے۔ شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں یہ چھوٹے کسی مفتی کی بات نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ گستاخ نبی کی توبہ نہیں، گستاخ نبی اگر نشے میں مست ہو کے گستاخی کرے گا پھر بھی اس کا سر اترے گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں چونکہ پکے حنفی ہیں، اگر داتا صاحب کا گزارا امام اعظم ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو اور شاہ عنایت کا گزارا امام ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کس وجہ سے پارلیمنٹ میں یہ شان ملی، 295 کا قانون پاس ہوا کہ یہ علاقہ خمیری ایسا رکھتا ہے۔ یہاں کے صوفیوں کی تشریحات کو دیکھ لو، علماء کی، فقہا کی فتوے کی زبان کو دیکھ لو۔ پہلے نمبر پہ یہ کہا وَهُوَ مَذْهَبُ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں وَالْإِمَامِ الْعَظَمِ، کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مذہب ہے، اور بعد میں دیکھنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، لبیک 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 لبیک۔ اب اس نیت سے بیٹھنا ہے، رات بھی اپنی ہے اور بات بھی اپنی ہے، چونکہ ہمارے دشمن ہیں ہزاروں چینلوں پر امریکہ کی ایڈ سے، اور ہم ہیں اپنے مدنی میڈیا والے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ ہم نے اس دھوئیں کا اس خوشبو کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، سننا ہے، یاد رکھنا ہے، اور سینہ تان کے کہنا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں گستاخ کی، اس واسطے کہ قدم قدم پہ عاشقوں نے وفا کے جھنڈے لہرائے ہیں۔
حضرت شاہ عنایت قادری غایت الحواشی کے صفحہ نمبر 240 پہ لکھتے ہیں، یہ لفظ بھی غور سے سننا، اور مجھے کوئی بتائے کہ اس زمانے میں اس قد کا کوئی مفتی ہو۔ یہ آج جو ہم سے جھگڑتے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، میں پوچھتا ہوں جب بر صغیر میں شاہ عنایت اذان دے رہے تھے توحید کی، تو لاہور میں تم بھی تو اپنا کوئی مؤذن دکھا دو۔ اے آج توحید کے نام پر بہت توہین کے دھندے کرنے والوں، کوئی بڑا مؤذن نہیں، بونا سا ہی دکھا دو۔ یہ ہم ہیں کہ جن کی تاریخ یہاں سے لے کر صفہ تک روشن نظر آ رہی ہے۔ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے لفظ سنیے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دی۔ زیارت ایک بار پھر ان لفظوں کی کرو، جو لکھا جاتا ہے نا کتابوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ مکتبے والے کچھ زیر زبر بھی لگا دیتے ہیں، کوئی لفظ بھی سیدھے کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ جو لکھا ہوا ہے نا شاہ عنایت صاحب کا، کوئی پڑھ کے سمجھ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی خیرات بریلی شریف سے آئی ہے۔ دیکھیے لکھا ہے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ، جس نے گالی دی یا اہانت کی ہمارے نبی علیہ السلام کی، او آبا یا عیب لگایا، فی امر دین ہی، نبی علیہ السلام کے دین کے امر میں۔ اب وضاحت سننا کتنی لمبی کرتے ہیں، کہاں کہاں تک پھیرا مارا ہے ادب کے جھنڈے لہرانے کے لیے، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کی، سرکار کی ذات کے لحاظ سے، سرکار کی شخصیت کے لحاظ سے، او وصف من اوصاف ذات ہی، یا سرکار کی ذات کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بارے میں بھی سننا۔ آج لوگ دوسرے فرقوں کے تقریریں کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں شان رسالت کے بارے میں، لیکن ہماری لائن کتنی سیدھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، محبوب علیہ السلام کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں اس نے ہلکی بات کی، سواء کان الشاتم مثلا من امتہ او من غیرہا، وہ توہین کرنے والا خواہ توہین سے پہلے سرکار کی امت سے ہو یا امت سے نہ ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو۔ اب پوری کائنات ان لفظوں میں آ گئی، یا امت میں ہوگا یا امت میں نہیں ہوگا۔ جس نے نبی علیہ السلام کی ذات، شخصیت، کسی صفت کے بارے میں ہلکے لفظ بولے، اگرچہ وہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو یا نہ ہو، پھر فرماتے ہیں سواء من اہل الکتاب او غیرہ، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا اہل کتاب سے نہ ہو، ذمین کان او حربین، ذمی ہو یا حربی ہو۔ آگے اس توہین کرنے والے کی حالتوں کا ذکر ہے، سواء کان الشتم او الاہانۃ والعیب صادر عنہ آمدا او سہوا او جدا او ہزلا فقد کافر خلودا۔ فرمایا وہ توہین کرنے والا، توہین کرنے میں لفظ اس سے جان بوجھ کے نکلے ہوں یا بھول کے نکلے ہوں، آمادن او سہوا، پھر جدن او ہزلا، سنجیدگی میں نکلے ہوں یا مذاق میں نکلے ہوں، جان کے نکلے ہوں یا بھول کے نکلے ہوں، سنجیدگی میں نکلے ہوں یا مذاق میں۔ اسی کا حصہ 295 میں جو ابھی میں نے شروع میں پڑھ کے سنایا کہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، جو ہمارا ملک کا قانون ہے، یہ ماخذ ہے پیچھے اس قانون کے۔ تو شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں اس نے کیا جرم کیا؟ کہتے ہیں فقد کافر خلودا، اس نے وہ کفر کیا جو مٹتا نہیں، خالدین فیہا والا کفر، فقد کافر خلودا۔ کس طرح؟ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، بحیث ہو ان تابا لم تقبل توبتہ ابدا، کہ کفر خلود کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لم تقبل توبتہ ابدا، ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ لوگوں کے نزدیک، قاضیوں اور مفتیوں کے نزدیک، وحکمہ فی الشریعت عند متأخر المجتہدین اجماع۔ آپ نے کہا، اصول بھی بتا دیا، ایک مسئلہ ہے کہ جس میں پہلی صدی میں اجماع نہیں ہوا، دوسری میں نہیں ہوا، تیسری میں نہیں ہوا، اگر بعد میں کسی صدی میں اجماع ہو گیا، اب یہ اجماع پہلے اقوال پہ بھاری سمجھا جائے گا، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں تمام متأخرین حنفی فقہا نے وعند اکثر المتقدمین، اور اکثر متقدمین کے نزدیک اور متأخرین مجتہدین کے نزدیک اجماعی طور پر، یعنی بالکلیہ، صرف اکثریت نہیں، کلی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں القتل قطعا، کہ اس کو قطعی طور پر قتل کیا جائے گا، ساون ہو، عمدن ہو، مذاق کے لحاظ سے ہو، سنجیدگی کے لحاظ سے ہو، مسلمان ہو، ذمی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، فرمایا اس کا حکم بالاجماع قتل ہے۔ اور اس سلسلہ میں اگلے لفظ حاکموں کے لیے ہیں، ولا یداہن السلطان او نائبہ فی حکم قتلہ۔ شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وقت کا حکمران اس گستاخ کو قتل کرنے میں، یا اس حکمران کا نائب اس گستاخ کو قتل کرنے میں مداہنت کا شکار نہ ہو، اس سلسلہ میں کوئی لچک نہ دے، اس سلسلہ میں مداہنت کا شکار نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ، اگر اس گستاخ کو قتل کرنے سے المصالح الدنیویہ، اگر دنیاوی فوائد ڈوبتے ہوں، شاہ عنایت قادری سب کچھ لٹ جائے مگر گستاخ کو ضرور لٹکا دیا جائے۔ وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ، اگرچہ دنیاوی فوائد، دوسری جگہ اس کی وضاحت میں اکابرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی مفادات کیا ڈوبتے ہوں کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جو قاضی اس کے قتل کا حکم دے، یعنی اسے قتل کرے تو قاضی بھی اڑ جائیں گے، جج بھی اڑ جائیں گے۔ شاہ عنایت قادری کہتے ہیں جو اڑتا ہے اڑے، گستاخ ضرور اڑنا چاہیے۔ حاکم اس سلسلہ میں کوئی مہلت نہ دے، اور ساتھ اس کے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ڈھیل کرے گا اس کا بھی حکم پھر وہ گستاخوں والا بن جائے گا۔ اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا وَقَذَا الشَّتْمُ فِي الْأَئِمَّةِ وَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں ایسے ہی جو بندہ خلفائے راشدین کے خلاف بھونکے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وہ بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ آج اگرچہ بھنگیوں اور چرسیوں کے ڈھیرے لگ جائیں ان کے مزار پر، مگر قبر والے کا نظریہ سنو۔ اور کہتے ہیں خصوصاً فی الشیخین لأن شاتمیہم کافرون خلودا بحیث ان تابوا لم تقبل توبتہم آبادا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین میں سے بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے خلاف جو بولے، جو ان کو گالی دے، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ لم تقبل توبتہم ابدا، کبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے اپنے قلم کی امانت ہمارے سپرد کر گئے کہ لوگوں جب وقت آیا تو میری بات بھی بلند کرنا، میری رائے بھی دینا جو میں قرآن و سنت سے پیش کر رہا ہوں۔ میری یہ جستجو تھی کہ شاہ عنایت قادری بولے تو کہاں سے بولے، حوالہ لیا تو کہاں سے لیا، ان کے پاس یہ پیغام آیا تو کدھر سے آیا۔ تو میں اس طلب میں نکلا، ہو بہو یہ لفظ مجھے فتاوی حسب المفتین میں ملے، یہ کلمی نسخہ فتاوی حسب المفتین کا میرے پاس موجود ہے، یہ اس کی پہلی جلد